السلام علیکم۔ آج ہم سورہ قریش کے بارے میں جانیں گے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ قریش سورہ نمبر 106 ہے، جو صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا بڑا مقام ہے۔ اسے مکی باب کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مسلمان اصحابہ کے مکہ سے مدینہ منتقل ہونے سے پہلے نازل ہوا تھا۔ اس سفر کو ہجرہ نبویہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ قریش کے پیچھے کیا کہانی ہے اور اسے مخصوص اوقات میں پڑھنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں۔ سورہ قریش کا کیا مطلب ہے؟ سورہ قریش یا قریش ایک تجارتی عرب قبیلہ ہے جو تاریخی طور پر مکہ اور کعبہ شہر کو آباد اور کنٹرول کرتا تھا۔ اس صورت کا نام قریش اس لیے رکھا گیا کہ یہ ان کے لیے ایک پیغام کے طور پر بھیجی گئی تھی۔ پہلی آیت میں ان کے نام کا ذکر تھا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 630 میں اسلام قبول کیا۔ یہ صورت قریش کے لوگوں کے بارے میں براہ راست بات کرتی ہے اور انہیں اللہ کی بندگی کی تلقین کرتی ہے۔ سورہ قریش کی تلاوت کے فوائد۔ سورہ قریش کی تلاوت اور تلاوت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے بہت ہی فائدے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ پر غور کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں کی تعداد کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ طواف حج کے دوران کعبہ کا طواف ہے اور اعتکاف اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی کا انتخاب ہے، اور یہ دونوں سب سے بڑی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں صورتیں اکثر اپنے معنی اور سیاق و سباق سے متعلق فائدے دیتی ہیں۔ سورہ قریش چونکہ خوشحالی، سفر میں سلامتی، خوف سے حفاظت اور کسی بھی بری چیز سے نجات کے لحاظ سے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کی تلاوت سے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا سورہ قریش کے چند فوائد میں شامل: بد، جادو ٹونے یا کھانے میں خطرناک ملاوٹ سے بچنے کے لیے کھانے سے پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ کاروبار یا دکان میں اکثر پڑھا جاتا ہے۔ یہ دولت اور برکت میں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا بیماری سے نجات کا کام کرتا ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس سے غربت اور تنگ دستی ختم ہوتی ہے۔ سفر کی حفاظت کے لیے اکثر سورہ قریش کی تلاوت کی جاتی ہے۔ فرض نمازوں میں سورۃ الفل اور سورہ قریش کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر بچہ ڈرتا ہے تو اسے پانی پر 41 مرتبہ پڑھ کر اس کے حوالے کر دیں، اس کا خوف دور ہو جائے گا۔ سورہ قریش کا قصہ کیا ہے؟ قبیلہ قریش مکہ پر قابو پانے والے سب سے بڑے قبائل میں سے ایک تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کچھ ایسے فوائد عطا کیے تھے جو اس نے لوگوں کے کسی دوسرے گروہ کو نہیں دیے۔ یہ صورت انہیں ان فضائل کی یاد دلانے اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کو کہنے کے لیے نازل ہوئی تھی، جو ان سب کا سبب تھا۔ ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 خصلتوں سے نوازا ہے جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا اور نہ ان کے بعد کسی کو عطا کرے گا۔ یہ خصوصیات ہیں: مقدس گھر کی سرپرستی قبول کرتا ہے، ان میں سے ایک کو خلافت کے عہدے پر مقرر کیا جاتا ہے، نبوت کا تحفہ دیا گیا، ان میں سے کوئی شخص حج کے دوران حاجیوں کو پانی مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے، انہیں ہاتھیوں کی فوج پر فتح سے نوازا گیا جو کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ 7 سال تک ان کے علاوہ کسی نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ ان پر ایک سورت نازل ہوئی جس میں ان کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں تھا۔ بچوں کے لیے سورت قریش پر ایک اچھی کہانی تلاش کرنا اور انہیں اس ممتاز قبیلے کے بارے میں سکھانا اچھا خیال ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔